الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہمارا العربیۃ للطالبین المصور رابع جاری و ساری ہے، تو اس کا آج چیپٹر نمبر 9 ہے ہمارے پاس، تو بلا تاخیر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، سعادۃ حقیقۃ، خوش قسمتی۔ خوش قسمتی اس کی عبارت ہے: ان والدن و اباہ کانا یمشیان بین الحقول فشاہدا حذاء قدیما اعتقدا انہ لرجل فقیر یعمل فی احد الحقول القرینۃ وانہ سیعود لاخذہ وبعد ان ینتہی من عملہ۔ بلا شبہ لڑکا اور اس کے والد صاحب کھیتوں میں چل رہے تھے۔ انہوں نے پرانے جوتے دیکھے اور خیال کیا کہ ایک غریب شخص قریبی کھیتوں میں سے کسی کھیت میں کام کر رہا ہے اور عنقریب وہ واپس آئے گا ان کو لینے کے لیے اپنا کام ختم ہونے کے بعد۔ التفت الولد الی ابیہ وقال ہیا بنا نمازح ھذا العامل المسکین ونخبئ حذاءہ۔ بیٹا اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیوں نہ ہم اس مسکین عامل کسان کے ساتھ مذاق کریں اور ہم اس کے جوتے چھپا دیں۔ ونخطئ وراء الشجرات وعندما یاتی لیلبسہ لا یعثر علیہ فنرى دہشتہ وحیرتہ، اور ہم چھپ کر دیکھیں درختوں کے پیچھے سے، اور جس وقت وہ آئے گا کہ انہیں پہنے اور وہ ان کو نہ پائے گا تو ہم اس کی دہشت اور حیرانی دیکھیں گے۔ اجابہ الابو قائلا یا بنی یجب ان لا نلعب بمشاعر الفقراء والمساکین ولا نسلی انفسنا باحزانہم۔ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اچھا یہ ہے کہ ہم فقراء و مساکین لوگوں سے نہ کھیلیں اور ان کے غم سے خود کا دل نہ بہلائیں۔ ولیکن انت یا بنی غنی ویمکنک ان تجلب لنفسک مزیدا من السعادۃ بان تقوم بوضع قطع نقدیۃ بداخل حذائہ ونختبئ لنشاہد مدى تأثیر ذلک علیہ ونرى کیف سیکون تصرفہ۔ لیکن آپ میرے بیٹے پیسوں والے ہو، آپ کا مزید خوشی حاصل کرنا ممکن ہے کہ آپ ان کے جوتوں کے اندر کچھ پیسے رکھ دو اور ہم چھپ جائیں تاکہ دیکھیں اس پر عامل کسان کے تاثرات اور ہم دیکھیں کہ وہ کیا کارروائی کرتا ہے۔ اعجب الولد بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدیۃ فی حذاء ذلک العامل ثم اختبأ هو وابوہ خلف الشجرات لیریا ردۃ فعل ذلک العامل الفقیر۔ لڑکا اس مشورے سے خوش ہوا اور وہ اس کسان کے جوتے میں کچھ نقدی یعنی پیسے رکھنے گیا، پھر وہ دونوں چھپ گئے اور وہ اس کا والد تاکہ وہ اس غریب کسان کا اس فعل پر رد عمل دیکھ سکیں۔ وبعد برہۃ جاء العامل رص الثیاب بعد ان انہا عملہ فی المزرعۃ واخذ ازاءہ فعندما وضع رجلہ فی الحذاء وجد ان ہنالک شیئا ما بداخلہ۔ کچھ دیر بعد کسان آیا، کھیت میں کام کرنے کے بعد اس نے کپڑے جھاڑے اور اپنے جوتے لینے کے لیے جب اپنا پاؤں جوتے میں ڈالا اس نے وہاں اس کے اندر کچھ پایا۔ وعندما اخرج ذلک الشیء وجد نقودا وکذلک وجد فی الحذاء الآخر، اور جس وقت اس نے وہ چیز نکالی تو اسے پیسے ملے اور اسی طرح دوسرے جوتے میں بھی پیسے ملے۔ نظر ملیا الی النقود وقرر النطر لیتأکد من انہ لا یحلم۔ اس نے کچھ دیر پیسوں کو دیکھا اور بار بار دیکھا تاکہ یقین کر لے کہ وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔
بعدها نظر فی کل اتجاہ ولم یجد احدا حولہ، اس کے بعد اس نے ہر سمت دیکھا، اس نے کسی کو نہ پایا۔ وضع النقود فی جیبہ وخر علی رکبتیہ باکیا ونظر الی السماء وعیناہ تذرفان بالدموع ثم قال بصوت حزین یناجی ربہ اشکرک یا ربی لقد علمت ان زوجتی مریضۃ واولادی جیاع لا یجدون الخبز فانقذتنی واولادی من الہلاک۔ اس نے پیسوں کو اپنی جیب میں رکھا اور اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر رونے لگا اور آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر غمگین آواز میں اپنے رب سے مناجات کرنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تجھے معلوم ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میری اولاد بھوکی ہے اور ان کے پاس روٹی نہیں، تو نے مجھے اور میری اولاد کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ واستمر یبکی ویبکی طویلا ناظرا الی السماء شاکرا لہذہ المنحۃ الربانیۃ الکریمہ، اور وہ لگاتار رونے لگا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کافی دیر تک روتا رہا اور اس اچھے ربانی تحفے پر شکر ادا کرتا رہا۔ تأثر الولد کثیرا وامتلأت عیناہ بالدموع، لڑکا بہت متاثر ہوا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عندہا قال لہ ابوہ الست الآن اکثر سعادۃ من اقتراح تخبئت حذائی، اور اس وقت اس کے والد صاحب نے اس سے کہا، کیا اب زیادہ خوشی نہیں ملی بنسبت جوتے چھپانے کے؟ اجابہ الولد لقد تعلمت درسا لن انساہ ما حیت، لڑکے نے جواب دیا، تحقیق مجھے ایسا سبق ملا کہ زندگی بھر ہرگز نہ بھولوں گا۔ لقد فہمت الآن معنی کلمات ما فہمناها من قبل فی حیاتی، تحقیق مجھے ان کلمات کی اب سمجھ آئی، اس سے پہلے زندگی میں مجھے سمجھ نہ آئی۔ عندما تعطی ستکون اکثر سعادتا وسرورا من ان تأخذ، دینے سے زیادہ خوشی ملتی ہے نہ کہ لینے سے۔ فالسعادۃ الحقیقیۃ ہی فی العطاء دون الاخذ، تو حقیقی خوشی عطا میں نہ کہ لینے میں۔ فقال لہ ابوہ، تو اس کے والد نے اس سے کہا، اعلم یا بنی ان للعطاء انواع کثیرۃ منہا ما یأتی، جان لو میرے بیٹے، دینے کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے یہ ہیں: العطاء المادی یشمل الصدقات و ایتاء الزکوٰۃ کل ما یبذلہ المسلم من مالہ لغیرہ دون مقابل، عطا مادی جو صدقات زکوٰۃ دینے پر مشتمل ہے اور ہر وہ جو مسلمان اپنے مال سے کسی غیر کے لیے خرچ کرتا ہے سامنے آئے بغیر۔ العطاء العلمی یشمل التدریس والافتاء والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلک، فمن بخل بعلمہ ومعارفہ کمن لا یزکا مالہ کما ان للمال زکاۃ فللعلم والمعرفۃ زکاۃ۔ عطاء عملی جو کہ تدریس اور افتاء اور نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے وغیرہ کو مشتمل ہے، تو جو اپنے علم و معرفت سے بخل کرتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، جیسے مال کے لیے زکوٰۃ ہے ایسے ہی علم کے لیے، معرفت کے لیے زکوٰۃ ہے۔ العطاء الجسدی وهو ان يعين المسلم الناس بجهد البدنی، عطاء جسدی وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگوں کی بدنی کوشش سے مدد کریں۔ فعلینا ان نساعد الآخرین بقدر الامکان لأنہ سلوک اخلاقی و دینی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بقدر ممکن دوسروں کی مدد کریں کیونکہ یہ اخلاقی اور دینی رویہ ہے۔ الحمدللہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ تو درج ذیل جو جملے ہیں ان کے سوالات بنانے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے ماذا کان الفعل الوالد مع الولد، اور دوسرا سوال ماذا قال الوالد لولدہ، اور تیسرا سوال ماذا فعل الولد باقتراح ابیہ، اور چوتھا سوال متى جاء عامل فقیر، اور پانچواں سوال فی ای وقت وجد المضارع نقودا، اور چھواں سوال ماذا فعل المضارع بعد وجدان نقود۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ پہلے سوال کا جواب ہے ارا ان امشى مع الوالد هي سعادۃ حقیقیۃ وان اصلی صلاۃ وان اصوم وان احج بیت اللہ ایضا، اور دوسرے سوال کا جواب ہے یرا بعض الاشخاص السعیدۃ الحقیقیۃ هي التي تحصل
بالدولة والمال والبيت الرفيع واللباس الأعلى. اور تیسرے سوال کا جواب ہے یجب علینا لتحقیق السعادة فی الحیات ان نعلم القرآن والاحادیث النبویۃ ماذا یقال فیہما عنا لسعادة فی الحیات. اور چوتھے سوال کا جواب ہے الشخص السعید یرضی من رضاء اللہ ویرضی فی کل حال ویصبر ویشکر والشخص لا یرضی فی کل حال وهو لا یرضی من الناس ولا یصبر ولا یشکر وهو الشخص التعیس. التدریب الثالث تیسری مشق. پہلے سوال کا جواب ہے لا اوافق من هذا القول لأن الدنيا وما فيها كلها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام السعادة الحقيقية تحصل من رضاء الله. اور دوسرے سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذا القول لأن السعادة الحقيقية في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع دينه وشريعته. اور تیسرے سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذا القول ايضا الغيبة والنميمة وغيرهما معاصي وارتكاب الذنوب اسباب لدخول الجحنم اللهم اجرنا من النار. التدریب الرابع چوتھی مشق. پہلا المحنۃ فی الدراست تجعلنی سعیدا فی حیاتی شفقۃ الوالد معی تجعلنی سعیدا فی حیاتی اختی مع تجعلنی سعیدا فی حیاتی رفق اخی معی یجعلنی سعیدا فی حیاتی وصداقۃ اصدقاتی تجعلنی سعیدا فی حیاتی. اور دوسرا الاستعانۃ للناس الحسن والبر صلۃ الرحم العفو الانفاق لا سلاح الناس. اور تیسرا الجلوس الاجتماعیۃ المحادثۃ الاجتماعیہ العقل الاجتماعی فی کل امر مشاورت استعانۃ بعد علی بعد. التدریب الخامس پانچویں مشق. اذا لم تستطع فافعل ما شئت اذا لم تقرأ فلم تجعل مدرسا اذا لم تجتهد فلم تفز اذا لم تعمل عملا فامتنع بهذا اذا لم تجد فلم تجد اذا لم تصعد على السطح فاجلس هنا اذا لم يكن هناك طعام في البيت فسآكل في المطعم اذا لم يكن هناك العصير فسأشرب هناك اذا لم يكن هناك كتاب في الصف فسأذهب الى المكتبة اذا لم يكن هناك قلم في الحقيقة فسأذهب الى المحل اذا لم يكن هناك الخبر في البيت فسأذهب الى الخباز. ان كان الخبز رخيصا فاشتر لي وان لم يكن فلا ان دخلت فادخلني ان كان القلم رخيصا فاشتر لي وان لم يكن فلا ان خرجت فاذهبني ان كان الكتاب رخيصا فاشتر لي وان لم يكن فلا ان جئت فخذني معك ان كان الكرسي رخيصا فاشتر لي وان لم يكن فلا ان اكلت الطعام فادخلني. التدریب السادس چھٹی مشق. لما تمت ہدایتک هل دام مسرورک ام قل تدریحا نجما هذا صدق لما وجدنا شيئا الذي نريده فوجدنا سرورا لكن لا يقوم لوقت طويل مثل تحصل الصيحة فقط من طعام جيد بل لا بد له اشياء غيره فكذلك لا يحصل السرور الدائم من تکمیل الہوایات ومن اجتماع الاشیاء فقط بل لتحصیل ذلك یجب اتخاذ بعض الخطوات الاکثر اہمیہ. دوسرا پیراگراف. کل انسان یختلف من الانسان الاخر لا ضرورت ان یحمل السرور لنا ویحصل سرور الاخرین مثل ودونه یتبدل رغباتنا وهو ایاتنا مع العمر لنقنع على ما عندنا لا نحسد الآخرين وإظهار المحبة للآخرين لا استلام رغم الصعوبات والإبانة للناس هم الذين يرون أن يسألوا كثيرا كيف نحن نكون سعداء بالآخر ليبدو إنفاق في سبيل الله مما رزق الله لهم مالا ثم لينظروا آيات الله لهم من الإمكان مع لا يحسبون. التدریب السابع ساتویں.
پہلے سوال کا جواب، نعم افضل هذه القصة لأن فيها بيان مشي الوالد مع الولد وتربيته ونصائحه وإصلاح الوالد في التحريب العملي. اور دوسرے سوال کا جواب ہے افضل هذه القصة لأن فيها تربية الوالد للولد، الفرق بين المزاح والبر، الفرق بين الاسم والعمل الصالح، علم الوالد بولد درس بالتجریب العملی و انفاق للناس لرضاء اللہ. تیسرے سوال کا جواب، فی هذه القصة ذکر فیہا شیء عجیب والدرس الاحسن تربیۃ الوالد للولد بالتجریب العملی ان ولدا واباہ کانا یمشیان بین الحقول وقال الولد حیا بنا نمازح العمل ولكن اجابہ الاب له یا بنی یجب ان لا نلعب بمشاعر الفقراء والمساکین لكن انت یفرحہ بالعمل ودع الولد بعد نقدیت بداخل حذائه الى العامل وعندما رأى العامل في الحذاء نقدیت ولم یجد حولة احد اشکر ربة لأن زوجته كانت مريضة تأثر الولد كثيرا وامتلأت عيناه بالدموع وفيها ذكر انواع العطاء المادي والعطاء العملي والعطاء الجسدي. الحمدللہ آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر جو تھا 9 سعادت حقیقت سبق یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. جس اسلامی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو وہ تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے. اگر کوئی میری غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. میرا نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے, اس پر بھی آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو PDF کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ.